نہ ہو کہ تمہارا دل سست ہو اور تم اس افواہ سے ڈرو جو زمین میں سنی جائے گی۔ ایک افواہ ایک سال آئے گی اور پھر دوسری افواہ دوسرے سال میں، اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم حاکم سے لڑے گا۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ واچ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میری ویڈیو جو ہے آگے لوگوں تک جو ہے ریکمینڈ نہیں ہو رہی، یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے ریکمینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، 1 منٹ 2 منٹ دیکھ کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ویڈیو کا واچ ٹائم کم ہوتے ہوتے پھر وہ ویڈیو میری وہیں کی وہیں رک جاتی ہے۔ میری بہت ساری ویڈیو ہیں جو مطلب 1 سال پہلے میں نے جو اپلوڈ کیے ہیں، وہ ان کے ویوز ابھی بھی 40 50 100 کے قریب ویوز ہیں۔ تو مہربانی کریں، بہت آپ کا میں شکر گزار ہوں گا، میری ویڈیوز کو آپ مکمل دیکھا کریں۔ پاک کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے بابرکت ہے ہمارے لیے۔ تو آپ شکایت ہے مجھے آپ سے کہ آپ ویڈیو کو جو ہے پورا کیوں نہیں دیکھتے، کس وجہ سے نہیں دیکھتے۔ تو اگر کوئی کمی ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں میں آنے والی ساری پریشانی، مصیبتیں، مشکلیں دور فرمائے، اور آپ کو اپنے پاک کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 51 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں بابل پر اور اس مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا، اور میں اسانے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں۔ یقیناً اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ اس کے کمانداروں اور زرہ پوشوں پر تیر اندازی کرو، اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلاک کرو۔ مقتول کسدیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل اور یہودا کو ان کے خدا رب الافواج نے ترک نہیں کیا، اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کے قدوس کی نافرما برداری سے پر ہے۔ بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بد کرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، وہ اسے بدلہ دیتا ہے۔ بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا، جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا، قوموں نے اس کی مے پی، اس لیے وہ دیوانہ ہیں۔ بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا، اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ ہم تو بابل کی شفا یابی چاہتے تھے، پر وہ شفا یاب نہ ہوا۔ تم اس کو چھوڑو، آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلے جائیں، کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاک تک بلند ہوئی۔ خداوند نے ہماری راست بازی کو آشکارا کیا، آؤ ہم سیون میں خداوند اپنے خدا کے کام کا بیان کریں۔ تیروں کو سیکل کرو، سپروں کو تیار رکھو، خداوند نے مادیوں کے بادشاہ کی روح کو ابھارا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے۔ بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو، پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو، پہرے داروں کو بٹھاؤ، کمین گاہیں تیار کرو، کیونکہ خداوند نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا۔ اے نہروں پر سکونت کرنے والی، جس کے خزانے فراوان ہیں، تیری تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارت گری کا پیمانہ پر ہو گیا۔ رب الافواج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا، اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا، اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیوان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے۔ سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں، وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی۔ یعقوب کا بقرہ ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے، اور اسرائیل اس کی میراث کا آسا ہے۔ رب الافواج اس کا نام ہے۔ تو میرا گزر اور جنگی ہتھیار ہے، اور تجھی سے میں قوموں کو توڑتا اور تجھی سے سلطنتوں کو نیست کرتا ہوں۔ تجھی سے میں گھوڑے اور سوار کو کچلتا اور تجھی سے رتھ اور اس کے سوار کو چور کرتا ہوں۔ تجھی سے مرد و زن اور پیر و جوان کو کچلتا، اور تجھی سے نوخیز لڑکوں اور لڑکیوں کو پیس ڈالتا ہوں۔ تجھی سے چرواہے اور اس کے گلہ کو کچلتا، اور تجھی سے کسان اور اس کی جوڑی کو،
اور تجھی سے سرداروں اور حاکموں کو چور چور کر دیتا ہوں، اور میں بابل کو اور کسدستان کے سب باشندوں کو اس تمام نقصان کا جو انہوں نے صیون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچایا ہے عوض دیتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ خداوند فرماتا ہے، اے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں، میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکھاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا۔ نہ تجھ سے کونے کا پتھر اور نہ بنیاد کے لیے پتھر لیں گے، بلکہ تو ہمیشہ تک ویران رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ملک میں جھنڈا کھڑا کرو، قوموں میں نرسنگا پھونکو، ان کو اس کے خلاف مخصوص کرو، ارارات اور منی اور اشکناز کی مملکتوں کو اس پر چڑھا لاؤ، اس کے خلاف سپہ سالار مقرر کرو اور سواروں کو مہلک ٹڈیوں کی طرح چڑھا لاؤ۔ قوموں کو، مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور ان کی سلطنت کے تمام ممالک کو مخصوص کرو کہ اس پر چڑھائی کریں۔ اور زمین کانپتی اور درد میں مبتلا ہے، کیونکہ خداوند کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے کہ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر آباد کرے۔ بابل کے بہادر لڑائی سے دست بردار اور قلعوں میں بیٹھے ہیں، ان کا زور گھٹ گیا، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے، اس کے مسکن جلائے گئے، اس کے اڑبنگے توڑے گئے۔ ہر کارہ ہر کارے سے ملنے کو اور قاصد قاصد سے ملنے کو دوڑے گا کہ بابل کے بادشاہ کو اطلاع دے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا اور گزرگاہیں لے لی گئیں اور نیستان آگ سے جلائے گئے اور فوج ہڑبڑا گئی، کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دختر بابل کھلیان کی مانند ہے، جب اسے روندنے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اس کی کٹائی کا وقت آ پہنچے گا۔ شاہ بابل نبوکد نظر نے مجھے کھا لیا، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا، اژدہا کی مانند وہ مجھے نگل گیا، اس نے اپنے پیٹ کو میری نعمتوں سے بھر لیا، اس نے مجھے نکال دیا۔ صیون کے رہنے والے کہیں گے، جو ستم ہم پر اور ہمارے لوگوں پر ہوا بابل پر ہو، اور یروشلم کہے گا، میرا خون اہل کسدستان پر ہو۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیری حمایت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا اور اس کے بحر کو سکھاؤں گا اور اس کے سوتے کو خشک کر دوں گا، اور بابل کھنڈر ہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا اور اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہ جوان ببروں کی طرح اکٹھے گرجیں گے، وہ شیر بچوں کی طرح غرائیں گے، ان کی حالت طیش میں ان کی ضیافت کر کے ان کو مست کروں گا۔ وہ وجد میں آئیں اور دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، میں ان کو بروں اور مینڈوں کی طرح بکروں سمیت مسلخ پر اتار لاؤں گا۔ شیشک کیوں لے لیا گیا؟ ہاں، تمام روئے زمین کا ستودہ یک بارگی لے لیا گیا۔ بابل قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا، سمندر بابل پر چڑھ گیا ہے، وہ اس کی لہروں کی کثرت سے چھپ گیا، اس کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ خشک زمین اور صحرا ہو گیا، ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستا ہو اور نہ وہاں آدم ذات کا گزر ہو، کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے منہ سے نکالوں گا، اور پھر قومیں اس کی طرف روانہ ہوں گی۔ ہاں، بابل کی فصیل گر جائے گی۔ اے میرے لوگو، اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے قہر شدید سے اپنی جان بچائے۔ نہ ہو کہ تمہارا دل سست ہو اور تم اس افواہ سے ڈرو جو زمین میں سنی جائے گی۔ ایک افواہ ایک سال آئے گی اور پھر دوسری افواہ دوسرے سال میں، اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم حاکم سے لڑے گا۔ اس لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ میں بابل کی تراشی ہوئی مورتوں سے انتقام لوں گا، اور اس کی تمام سرزمین رسوا ہوگی اور اس کے سب مقتول اس میں پڑے رہیں گے۔ تب آسمان اور زمین اور سب کچھ جو اس میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ غارت گر شمال سے اس پر چڑھ آئیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے، اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے۔ تم جو تلوار سے بچ گئے ہو، کھڑے نہ ہو، چلے جاؤ، دور ہی سے خداوند کو یاد کرو اور یروشلم کا خیال تمہارے دل میں آئے۔ ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ملامت سنی، ہم شرم آلودہ ہوئے کیونکہ خداوند کے گھر کے مقدسوں میں اجنبی گھس آئے۔ اس لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اس کی تراشی ہوئی مورتوں کو سزا دوں گا اور اس کی تمام سلطنت میں گھائل کراہیں گے۔ ہر چند بابل آسمان پر چڑھ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستحکم ہو بیٹھے تو بھی غارت گر میری طرف سے اس پر چڑھائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، بابل سے رونے کی اور کسدیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے، کیونکہ خداوند بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و غل کو نیست کرے گا۔ ان کی لہریں سمندر کی طرح شور مچاتی ہیں، ان کے شور کی آواز بلند ہے، اس لیے کہ غارت گر اس پر، ہاں
بابل پر چڑھایا ہے، اور اس کے زوراور لوگ پکڑے جائیں گے، ان کی کمانیں توڑی جائیں گی، کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ اور میں عمرہ و حکمہ کو اور اس کے سرداروں اور حاکموں کو مست کروں گا، اور وہ دائمی خواب میں پڑے رہیں گے اور بیدار نہ ہوں گے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفاج ہے، رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بالکل گرا دی جائے گی، اور اس کے بلند پھاٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے، یوں لوگوں کی محنت بے فائدہ ٹھہرے گی، اور قوموں کا کام آگ کے لیے ہوگا اور وہ ماندہ ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرایا بن نیریہ بن محسیہ سے کہی، جب وہ شاہ یہودہ صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا، اور یہ سرایا خواجہ سراؤں کا سردار تھا۔ اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھیں ایک کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں۔ اور یرمیہ نے سرایا سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا، اے خداوند تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے کہ میں اس کو نیست کروں گا، ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے، نہ انسان نہ حیوان، پر ہمیشہ ویران رہے۔ اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا، اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا، اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھے گا، اور وہ ماندہ ہوں گے۔ یرمیہ کی باتیں یہاں تک ہیں۔ آمین۔